بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ کی کنیت ابو امارہ تھی اور عمر میں صرف 2 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے تھے۔ انہوں نے بھی ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا تھا اور صوبیہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس حیثیت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو ایک نئی طاقت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن کفار و مشرکین نے دن بدن ظلم کا بازار اس قدر گرما رکھا تھا کہ جو دائرہ اسلام کی حد میں داخل ہوتا اس کا جینا مشکل کر دیتے۔ تپتے صحراؤں اور دہکتے کوئلوں پر لٹا کر انسانیت کے ساتھ درندوں والا سلوک کرتے اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیتے، اور خود حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تان و تشنیع کا ہدف بنایا جاتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا ہستی سے مٹانے کے ناپاک منصوبے بنائے جاتے۔ پورے مکے کی فضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی پیاسی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرف اسلام سے محروم تھے۔ وہ شمشیر زنی، تیر اندازی اور شکار و تفریح کے مشاغل میں اس قدر مشغول تھے کہ ہادی برحق داعی اعظم کی آواز حق پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں مل سکی تھی۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی نور ایمان سے جگمگانے والا تھا۔ ایک دن حضور پر نور شافیہ یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوہ صفا کے مقام سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی۔ اتنے میں ازلی بدبخت ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض و عناد کا جو لاوا سلگ رہا تھا پھٹ پڑا۔ اس نے سب و شتم کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حلم و وفا کے پیکر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس خاموشی پر ابو جہل کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس ازلی بدبخت نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ پے در پہ مارنے سے جسم میں نازک و اتھر سے خون رسنے لگا، لیکن اس پیکر تسلیم و رضا نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اف تک نہ کی۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل اتراتا ہوا اپنے مداحوں کے جھرمٹ میں جا بیٹھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کا گھر کوہ صفا کے قریب تھا۔ اس کی ایک لونڈی نے یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز اپنے معمول کے مطابق شکار پر گئے ہوئے تھے۔ چاشت کے وقت ایک کامیاب شکاری کی طرح شاداں و فرحاں واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اس کنیز نے روک کر کہا، اے ابو مارا، تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ پہلے گالیاں دیتا رہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کیے رکھی تو پھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ استغفر اللہ۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرم کعبہ میں اسے پا لیا، جو کہ اپنے قبیلے کی محفل سجائے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ابو جہل کے سر میں کمان ماری، جس سے ازلی بدبخت کا سر پھٹ گیا اور خون سے نہانے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں نکالے، حالانکہ میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دیکھ۔ بنو مخزوم قبیلہ کے لوگ اپنے سردار کی اس رسوائی پر سیخ پا ہو گئے، اٹھے کہ حمزہ سے اس کا بدلہ لیں۔ ابو جہل جانتا تھا کہ اس شیر خدا سے مقابلہ کرنا ان لومڑیوں کے بس کی بات نہیں، خواہ مخواہ کئی جانیں ضائع ہوں گی۔ اپنے قبیلے والوں کو کہا، ابو امارہ کو کچھ نہ کہو، بخدا میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے بھتیجے کو مارا ہے۔ رشتہ داری کے جوش میں یہ سب کچھ ہو گیا، یعنی ابو جہل سے بدلہ بھی لے لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔ لیکن جب گھر پہنچے تو نفس و شیطان نے گھیر لیا اور ملامت کرنے لگے کہ اے حمزہ، غصے میں آ کر تو نے یہ کیا کر لیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ اسی پریشانی میں ساری رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی کا حل طلب کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وما ینطق عن الہویٰ والی زبان اطہر سے چند ارشادات فرمائے۔ ویزکیہم کی شان والے نبی برحق
حق کی نگاہ التفات کی دیر تھی کہ سارے حجابات اٹھ گئے، ساری ظلمتیں کافور ہو گئیں، شک و شبہ کا غبار چھٹ گیا، دل کی دنیا نور ایمان سے جگمگ کرنے لگی اور عرض کی اشہد انک لصادق، میں دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ اس گواہی کے بعد محبت و سرور میں جھومتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دین حق کی تبلیغ فرماتے رہیے، خدا کی قسم اب مجھ سے آپ کا دامن دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔